توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی، خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے، پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام امیت کمبار ہے اور میں پیشے سے پینٹر ہوں، آرٹسٹ ہوں، اور میں مہاراشٹرین فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ اور میں ایکچولی یہ جو سکندر بھائی ہیں ان سے ملا اور انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا۔
اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا اور قرآن شریف کے بارے میں بتایا اور ان کے جو رسول ہیں ان کے بارے میں بتایا. تو اس کے بعد میں آپ کی جو لیکچر کی سیریز ہے وہ انہوں نے مجھے دی اور میں نے دیکھی اور بہت ساری باتیں جانی. ابھی حالات یہ ہے کہ میں رات کو قرآن پڑھتا ہوں، میں مراٹھی میں قرآن پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جو میرا دل ہے ابھی ایک موم کی طرح پگھل گیا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. کیونکہ ایک چیز جو ہے سچ ہے اور سچ کے سوائے مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے اس پہ. حالانکہ میں نے سبھی دھرموں کا اپنے حساب سے ادھین کیا ہے، پڑھائی کی ہے. اور سکندر بھائی جو ذریعہ ہے میرے لیے ان کی طرف سے، تو انہوں نے مجھے بہت سارا گیان دیا ہے اور آپ کے ذریعے سے بھی بہت مجھے گیان ملا ہے. تو آج میں یہاں پہ ایک درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بھائی صاحب نے کہا ہے کہ کئی وقت سے وہ مطالعہ کر رہے تھے اسلام کے بارے میں اور الحمدللہ مراٹھی میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ چکے. اور جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں ان کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. یہ ایک مومن کی نشانی ہے جس کے پاس ایمان ہے. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. قرآن کی آیت بھی ہے ماشاءاللہ. اور بھائی صاحب کو ماشاءاللہ کافی گیان ملا، علم ملا اسلام کے بارے میں ان کے دو سکندر بھائی سے اور میرے کسٹ کے ذریعے بھی. اور بھائی صاحب انشاءاللہ اسلام قبول کرنا چاہتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی آپ کو پریشر ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. آپ کو کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں. کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں. یا فزیکل پریشر؟ کچھ بھی دباؤ. کیونکہ کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. اور آپ کے من سے اور دماغ سے بھی؟ جی. ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہے؟ ضرور. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے. جی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو